ضروری نہیں کہ تم میری رائے سے اتفاق کرو، جیسا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہاری رائے سے اتفاق کروں۔ تو اگر تمہارا اسلام کا مطالعہ اور تمہارا انٹرپریٹیشن یہ ہے تو سن لو، میرا مطالعہ اور میرا انٹرپریٹیشن یہ ہے، جتنا انٹرپریٹیشن کا تمہیں حق حاصل ہے اتنا ہی مجھے حق حاصل ہے۔ اپنے اس حق کا بوقت ضرورت استعمال کریں۔ مولا نے فرمایا ہمارے دین کو بدنام تو کیا گیا، مگر یہ ایک موقع ہے ہمارے نزدیک کہ اب ہم دنیا والوں کو سمجھائیں کہ دیکھو اسلام کا اور بھی ایک چہرہ ہے۔ اور اپنے تمام جماعت کو مولا نے فرمایا کہ آپ مسلمان سب اور سارے اسماعیلی ہمارے طریقے کے دین اسلام کے میسج کے ایمبیسیڈرز بن کے، سفیر بن کے، اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنے انٹرپریٹیشن کے ذریعہ، اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس کے ذریعہ اسلام کا ایک دوسرا چہرہ دنیا والوں کے آگے دکھائیں، بتائیں اسلام کا اصلی چہرہ کیا ہے، کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ آپ نے سنا، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مذہب کو محض کسی نام کے لیے، کسی غرض کے لیے استعمال کیا، ورنہ یہ اسلام نہیں ہے۔ مولا فرماتا ہے اسلام کی ایک دوسری صورت ان کو دکھائیں، جہاں تشدد ہو رہا ہے دین کے نام پہ، جہاں جبر ہو رہا ہے دین کے نام پہ، انہیں بتائیے لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جہاں کوئی دین کی خاطر کسی اور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ان سے کہو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو، کیونکہ ورنہ وہ تمہیں بھی گالی دیں گے جو تم کو پسند نہیں آئے گا۔ تو جہاں نفرت کی بات پھیلائی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو کہو کہ اسلام رحم دلی کا دین ہے، اسلام خیالداری کا دین ہے، اسلام معافی کا دین ہے، اسلام مسلمانوں کے درمیان انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان سے کہو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان دوستی کرایا کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُم مِنَ الْعِلْمِ، جو زمین پر تفرقہ کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے جیسا نہ بنو۔ اسلام کا یہ بھی ایک چہرہ ہے، اسلام کا بہت پیارا سا، بہت خوبصورت سا چہرہ، جہاں بھی پیش کریں گے خوشنما لگے گا، جہاں بھی بات کریں گے اچھا لگے گا، کیونکہ وہ توڑنے کے لیے نہیں، جدائی پیدا کرنے کے لیے نہیں، دشمنی پیدا کرنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے ہے۔ بشرو، حضور اکرم کی حدیث ہے نا، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، ان کو منتشر مت کیا کرو، ان کو دور مت ہٹایا کرو، قریب لانے کی کوشش کرو۔ تو جب ان آیات کا آپ مطالعہ کریں گے، کہیں کہیں تشریح کی اور تفسیر کی بہت ضرورت رہے گی، کیونکہ تشریح اور تعویل اور تفسیر کے بغیر بہت سی باتیں بے معنی رہ جاتی ہے۔ مثلا قرآن کی آیات ہے لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اپنے پیچھے سے آیا کرو، بلکہ نیکی اس میں ہے کہ جو پرہیزگاری ہو، گھروں میں دروازے سے آیا کرو۔ بھئی گھر میں اگر دروازہ موجود ہے تو کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ وہ پیچھے سے آئے گا؟ پیچھے سے آنے کا کون سا راستہ ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی کچھ لوگوں کی عادت تھی، لوگ گھروں میں پیچھے سے آیا کرتے تھے، ہوگا، لیکن اللہ کے کلام کے بہت سے معنی ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں میں پیچھے سے آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نہ معلوم کس کو یہ ایسا لگا کہ گھر میں پیچھے سے آنے میں نیکی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس میں ہے کہ جو پرہیزگار ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازے سے آیا کرو۔ اگر تھوڑی سی ایک حدیث اس کی سمجھ کے لیے ہم دیکھ لیں
تو دروازہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، گھر بھی سمجھ میں آ جائے گا، معنی بھی واضح ہو جائے گی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس گھر میں پیچھے سے مت آیا کرو، کیونکہ اور کہیں سے داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس گھر میں دروازے سے داخل ہوا کرو، یعنی مولا علی کے ذریعہ سے نبی کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ یہ آیت پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ گھروں میں پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آنے میں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یا مولا علی کے ذریعہ نبی کے گھر میں داخل ہونے کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک کلمہ کی مثال کیسی دی ہے، جیسے کہ ایک پاک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پہ مضبوط ہے، شاخیں آسمان کو پھیلی ہوئی ہے۔ بھلا دنیا میں ایسا کوئی درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے؟ ہوگی۔ شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے؟ کوئی ایسا درخت آسمانوں تک شاخیں پھیلی ہوئی؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے پروردگار کے امر سے 12 مہینے پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، مثال سے ممثول کو سمجھا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور برے کلمہ کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے جو زمین سے ہی اکھڑ گیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں جائیں تو یہ درخت ہدایت ہے۔ ظاہر میں جب ایسا کوئی درخت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ باطنی درخت کی بات کی گئی ہے۔ یہ ہدایت کا درخت ہے، امامت کا درخت ہے، جس کی جڑیں حضور اکرم کی ذات میں گڑی ہوئی ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ ان کا جو تنا ہے درخت کا، امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی کی ذات ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، جسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ، اس کی شاخیں ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، کوئی بھی زمانہ ان کے بغیر موجود نہیں رہا، اور ان کی ہدایتیں اور ان کا علم پھل ہے ہر حالت میں، خوشی کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، اپرچونٹی ٹریجڈی میں، ہر جگہ اس کی ہدایت، اس کی رحمت، اس کی دعائیں، اس کی موجودگی آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو سرے سے ہی زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک اور مثال پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضور کو تانا کیا دیا گیا، اللہ نے دلاسا کیا دیا؟ جب حضور کے بیٹے سب گزر گئے، کوئی نرینہ اولاد، کوئی بیٹا باقی نہیں رہا، جن سے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ونش آگے چلتا ہے، نسل آگے چلتی ہے، تو لوگوں نے تانا دیا کہ اے محمد تیری اولاد تو نہیں رہی، تیرا سلسلہ تو کٹ گیا، تیرے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ حضور کو بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا کہ یا خدایا میں یہ کیا سن رہا ہوں، لوگ مجھے کیسے کیسے تانے دے رہے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر، ہے محمد ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ بھئی کوثر کیا ہے؟ آسمان میں جنت میں ایک حوض ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ شکایت آپ نے کیا کی ہے، آپ کو تکلیف کیا ہوئی ہے، تانا آپ کو کیا دیا گیا ہے، آپ ان کو جنت کا پانی پلا رہے ہیں۔ مجھے جواب تو اسی قسم کا چاہیے کہ جس میں مجھے سکون ملے، جس میں آپ مجھے یہ دلاسا دے کہ نہیں آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ کا سلسلہ نہیں کٹا ہے۔ تو کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اپنے پروردگار کے نام پہ نماز پڑھیں، صلات پڑھیں اور اونٹ کی قربانی کر لیا کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن جو ہیں ان کی اولاد نہیں، حالانکہ وہ سب اولاد والے تھے۔ آپ کے دشمن ابتر ہے جبکہ وہ سب کی اولادیں تھیں۔
اللہ نے کیا دلاسا دیا ہے، مجھے تکلیف کیا ہے اور مجھے جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ سیدنا حکیم ناصر خسرو اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کوثر، جہاں حوض کوثر کا بھی مطلب ہے خیر کثیر، ایبنڈنس، ایسی فراوانی جو کبھی ختم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کثیر الذریہ، ایک ایسا مرد جس کی بہت اولاد ہو، اتنی اولاد جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ اور یہاں کوثر سے مراد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ، ہم نے تم کو کوثر دیا ہوا ہے، علی دیا ہے ہم نے، تمہاری اولاد اس کے ذریعہ سے چلے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر دیا ہے، بس آپ اپنا کام کیے جائیے، دعوت کے کام کو جاری رکھیے، قربانی کیجیے۔ یہ جو لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں نا، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ ہے کوئی ان کا نام لیوا باقی؟ ہے کوئی ان کی اولاد آج باقی؟ کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ وہ درخت ہیں، اللہ نے فرمایا شجرتن خبیثتن، زمین سے اکھڑ گئی ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زمانے کے امام کو برا کہتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مولا کے پچھلے جامع میں کسی نے کہا، یا مولا لوگ آپ کو اتنا برا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں اتنی بری باتیں کہتے ہیں، تو مولا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھو وہ کیا ہے؟ کہ خداوند سورج ہے۔ کہا کوئی سورج کے سامنے دیکھ کر تھوکے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی سورج کے سامنے دیکھ کر تھوکے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تھوک اس کے منہ پہ واپس آ کے گرے گی۔ چڑلا سورج تے کیم چھپے ایمی وچارو لوکا، جیو پنڈ جینے تریلوک کے سرجیا تے کیم دوجا ہوئے۔ بھئی یہ سورج ہے، یہ چڑھلا سورج ہے، یہ کبھی چھپتا نہیں ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہے، ہاں کوڑا وادڑا جارے آڈا آوے تیارے رہش ایک سورج ڈھکائے۔ کبھی کبھی اگر بادل درمیان میں آ گئے تو تھوڑے دیر کے لیے سورج چھپ جاتا ہے، روشنی مدھم ہو جاتی ہے، مگر بادل کب تک رہتے ہیں؟ بادل کو تو آنا ہے، سورج کو بھی چھپا لیتا ہے۔ باطنی سورج کی ایکٹیویٹیز پر بھی درمیان میں ایسے شریر لوگوں کے بادل آ جاتے ہیں، مگر اس سے اس باطنی سورج کی کارروائی پہ اثر کوئی نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی تفسیر، تھوڑی سی وضاحت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن کی ایسی چند آیات امامت کے حوالے سے ذہن نشین کریں، وقت آنے پر ڈسکشن میں اس کو استعمال کریں۔ یہ جو ایک غلط فہمی سی سوسائٹی میں پھیل گئی ہے نا، اسماعیلی قرآن نہیں پڑھتے، اسماعیلی قرآن نہیں مانتے، میرے خیال سے اسماعیلی بچے دوسروں کے مقابلے میں کئی جگہوں پہ اچھے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ لیبل لگ جاتے ہیں۔ ہم جماعت کو اور دنیا والوں کو باہر وقت آنے پر یہ بتائے کہ نہ صرف اسماعیلی قرآن پڑھتے ہیں بلکہ معنی جانتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اس کی وضاحت پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو کتاب آج آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، ہماری خواہش ہے ہر اسماعیلی گھر میں اس کتاب کی موجودگی ہو۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کچھ بڑی آیات ہیں، اپنی عادت بنائیں کہ اللہ کا کلام دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ دیکھیے کتاب لے کے ہم آپ سے کہیں آپ کتاب لیں اور آپ بہت خوش ہو کے لے جائیں اور کہیں ہاں طریقہ بورڈ پہ بھی ہم نے ایک احسان کیا، ہم نے ان کی کتاب خریدی ہے، اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کتاب کو لے کے جب آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بچوں سے پڑھوائیں۔ آپ شاید بعد میں گجراتی میں مانگیں گے، انگلش میں مانگیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ایٹم میں انگلش کتاب بھی اس کی دیں گے، لیکن اس کتاب کو اپنے گھر لے جا کر یا اپنے آفس لے جا کر ایسی جگہ رکھیں جہاں روز آپ اس کو پڑھیں۔ کام کاج کے اپنے ٹیبل پہ رکھیں۔ صبح کا پہلا کام کہ میں 1 منٹ، ایک آیت عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں اردو میں، ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ رات کو سونے جانے سے پہلے میں اپنے بستر کے پاس یہ کتاب رکھوں، میں اس کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ پڑھوں،
بہت اس میں حکمت مل. اور سوچے سوتے ہوئے اگر آپ اللہ کے کلام کے ساتھ بجائے اس کے آپ ٹیلی ویژن کا کوئی بہت ہی بھیانک سا سین جس پہ آپ کی فلمیں ختم ہوتی ہے اس کا امیج اپنے دماغ میں لے کے سونے جاتے ہیں, پھر شکایت یہ کرتے کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے, بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے. تو کیوں نہ تھوڑا سا ٹائم اللہ کے کلام کا مطالعہ کرے. قرآن پڑھنے کی ضرورت پوری ہوگی, میسج ہمارے دل میں, سینے میں, دماغ میں جائے گا, اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نیند میں جائیں گے. مقصد یہ گھر میں ایسی جگہ رکھیں اس میں بہت سی دعائیں ہیں, بہت سی دعائیں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشنریوں کے پاس آتے ہیں؟ بہت سے لوگ آتے ہیں, مشنری صاحب فلاں تکلیف ہے, کوئی تسبیح دیجئے, ہم آپ کو تسبیحات کی ریکارڈنگ دیتے ہیں, تسبیحات کی کیسٹ دیتے ہیں, اس کے بعد بھی آتے, اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں, دعائیں مانگنا چاہتے ہیں, مشکلات کی آسانی چاہتے ہیں. اس میں پیغمبروں کی اور مومنین کی جو دعائیں قرآن شریف میں مانگی گئی ہیں, جتنی بھی دعائیں ہیں جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی وہ ساری دعائیں ہیں. کیوں نہ ایک اپنی عادت بنائے, رات کو سونے سے پہلے ان دعاؤں میں سے میں کوئی دعائیں مانگ کے سوں, ان دعاؤں میں سے کوئی دعائیں مانگ کے سوئے. میں ایک دو دعائیں آپ کو بتاؤں, سب تو میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا جو ان مومنین نے کیا مانگی. آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی اولاد میں مانگ رہے ہیں, رزق کی برکت کے لیے کیا مانگ رہے ہیں, مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں. پرواہ مت کیجیے اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ ہر زبان سمجھتا ہے, بلکہ اللہ زبان سے بالاتر ہے. اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے, زبان ہلائے بغیر دل سے باتیں کرے. جو بھی امیدیں ہیں, جو بھی تمنائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کسی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. پہلے وہ ہے لینگویج, بعد میں بنی ہے. وہ لینگویج کا محتاج نہیں ہے, لینگویج اس کی محتاج ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا میں بھی نیکی عطا فرما, آخرت میں بھی جو بہترین. مولا کی یہ دعا ہے نا کہ دنیا میں جو بہترین ہے وہ آپ کو ملے اور آخرت میں جو بہترین ہے وہ بھی آپ کو ملے. روزانہ یہ دعا, ربی زدنی علما, جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں, اے اللہ میرا علم بڑھا دے. ربی زدنی علما. اس دفعہ مولانا حاضر امام نے ایجوکیشن کی دعائیں دی, آپ نے سنا نا. تمام دعاؤں کے ساتھ کنٹینیوس ایجوکیشن کی دعائیں کہ زندگی بھر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے, اگرچہ آپ کی عمر 90 سال کی ہو, 100 سال کی ہو یا 110 سال. آمین. مولانا اتنی لمبی عمر کی دعائیں ہم کو دی ہے, 110 سال, مگر اس 110 سال تک اسٹوڈنٹ رہنا ضروری ہے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے سیکھنا ضروری ہے, تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, اور اس میں کامیابی کے لیے مولا دعائیں فرماتے ہیں. گھر میں ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں. چلیے ہم ایک گھر کا ایک دستور بناتے ہیں کہ 5 یا 10 منٹ ہم سب ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھیں, اس کی ایک آیت, اس کا ترجمہ ہو سکے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آتی ہو, آپ اپنے اس ٹیچر سے پوچھئے, ریلیجیس سینٹر میں پوچھئے, مشنریوں سے پوچھئے. اس طرح ہم قرآن کی دنیا میں بہتر طور پر داخل ہو سکیں گے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ, سلطنت کا مالک تو ہے, جسے تو چاہے سلطنت دیتا ہے, جس سے تو چاہے سلطنت لے لیتا ہے, جسے تو چاہے عزت دیتا ہے, جسے تو چاہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر. کتنی اچھی دعا ہے. سورہ بقرہ کی آخر میں یہ بڑی پیاری دعا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے پروردگار, اگر ہم سے بھول ہو جائے, ہم سے چوک ہو جائے, ہم سے خطا ہو جائے تو ہم کو پکڑنا نہیں, ہماری گرفت نہیں کرنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے میرے پروردگار, مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں. مجھے اتنا بوجھ مت ڈالنا کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں.
रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, हमारे पहले वालों पर जो बोझ तूने डाला है परवरदिगार वो हमारे ऊपर नहीं डालना, और जो हम न उठा सके वो हम पर न डालना। वाफ़ु अन्ना, हमें माफ कर देना। वग़फ़िर लना, हमें बचा लेना, हमें ढांप लेना। वरहमना, हम पे रहम करना। अंत मौलाना, तू हमारा मौला है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों के कौम पे तू हमें कामयाबी अता करना, हमारी मदद करना। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरा फलक और सूरा नास कुरान की दो बड़ी अच्छी दुआएं हैं। आप में से बहुतों को आजकल ये शक और शुबा कुछ ज्यादा हो गया है। किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ पढ़ दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। कुरान की ये दो सूरतें याद कर लीजिए और प्रैक्टिस रखिए। सोने से पहले सूरा फलक सूरा नास पढ़ें। बच्चों को तो आती है। पेरेंट्स जिस तरह नादे अली पढ़ते हैं, आप नादे अली पढ़ के अपने बच्चों पे दम करते हैं ना, चुकारा करते हैं। सूरा फलक नास पढ़ के, ये अल्लाह का दिया हुआ तरीका है जिससे हम शर से, बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह के या इन दुआओं को कम से कम अपनी जबान में हम पढ़कर अपने लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, बुराइयों से, खबीस चीजों से, सोसाइटी में होने वाली बुरी बातों से अपने आप के लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। और कुरान हकीम में अल्लाह ताला का फरमान और हुक्म है कि वो हर एक को हर जमाने में आजमाइश में, तकलीफ में मुब्तला करता है, और उन तकलीफ में सब्र करने वाले को अल्लाह ताला मुबारकबाद देता है। जो कहते हैं मुसीबत के वक्त के इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। इन आयात का जब मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि जिंदगी में जो भी मुश्किलात, जो भी आफतें, जो भी तकलीफें आती है, इन सब में अल्लाह की रहमत है, इन सब में अल्लाह का मंशा है, इन सब में अल्लाह की कोई हिकमत होती है। और मोमिन उन हिकमतों को, अल्लाह ताला के उन पैगामों को समझने की और जानने की कोशिश करता है। तो आज इस मजलिस के हवाले से भी और तरीका बोर्ड के प्रोग्राम के हवाले से भी हम आयातुल हुदा की किताब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। खास तौर पर इस जमात में आप जमात के लिए एक और फैसिलिटीज भी है, जो खुशी की बात है कि यहाँ जो हमारे कारकुन हैं, खिदमतगार हैं, वो ये खिदमत भी ऑफर करने को तैयार है कि अगर आप इस किताब को किस्तों में लेना चाहते हैं, अगरचे ये किताब इतनी महंगी नहीं है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि हर घर में ये किताब जाए। अगर आप में से कोई समझते हैं कि आप इसको किस्तों में लेना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको फैसिलिटी कर दी जाएगी। मगर इल्म की खातिर जो माल, जो रकम, जो पैसा हम खर्च करेंगे वो बेहतरीन किस्म की इबादत की राह में खर्च होता है। इसका पढ़ना भी इबादत है और इसमें जो भी हम खर्च करते हैं वो भी अल्लाह की राह में जाता है। आप सब जमात ने बहुत खामोशी से सुना। नामदार मुफ्ती साहब ने आपके सामने बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम हम सब के इल्म ज्ञान में इजाफा करे। मौलाना हाज़िर इमाम जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदारो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले